فرشتے۔ اسلام میں اللہ کے فرشتوں کی گنتی اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ کچھ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 ہی فرشتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی گنتی بے حد ہے۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا فرشتے انسانوں سے زیادہ ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہی اس سوال کا جواب ہے، اور وہ آیت کچھ یوں ہے: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے۔ آج ہم جانیں گے اسلام میں 10 سب سے بڑے مرتبے والے فرشتے کون ہیں، اور اللہ نے انہیں کیا کام سونپا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی باتیں اس تک پہنچاتے ہیں جس کو اللہ کا حکم ہوا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام ہر ایک نبی اور پیغمبروں تک اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام ہوا کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور موت کے وقت صفائی رکھنے والوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں جس میں ان کا کام صحیح طریقے سے بتایا ہوا ہے، اور وہ آیت کچھ یوں ہے: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں پر ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ عزرائیل علیہ السلام۔ آپ عزرائیل علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسانوں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بارش برسانے اور پیڑ پودوں کو اگنے اور ان کی دیکھ ریکھ کا کام سونپا ہوا ہے۔ منکر اور نکیر۔ منکر اور نکیر یہی 2 وہ فرشتے ہیں اللہ کے جو قبر میں سوال کرتے ہیں انسان سے، اور لوگوں نے ان کے بارے میں یہ افواہ بھی پھیلائی ہوئی ہے، اس پر آدھے سے زیادہ مسلمان یقین کرتے ہیں کہ ہاں بس قبر میں صرف 3 سوال ہی تو ہوں گے۔ 1، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، من نبیو کا، تمہارا پیغمبر کون ہے؟ نمبر 3، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ میں سبھی کو بتا دوں، قبر میں ان 3 سوالوں کے علاوہ بھی کئی سوال کیے جائیں گے، جس میں کہ پوچھا جائے گا کس کتاب پر ایمان لائے، نماز پڑھتے وقت کا قبلہ، بھائی کتنے ہیں، زندگی کے طریقے اور زندگی کیسے گزاری، اور روزانہ کس طریقے سے گھر والوں اور آس پڑوس دوستوں سے کس طرح بات کی۔ اس طرح کے کافی سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، اور جس نے اللہ کی نظر میں اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ ہر سوال کا جواب دینے سے ڈرے گا نہیں، اس کی زبان خود جواب دے گی۔ راقب۔ راقب علیہ السلام کا کام ہے انسانوں کے اچھے اعمال لکھ لینا۔ عتیڈ۔ عتیڈ علیہ السلام ہر انسان کے جو اس نے کیے ہیں ہر ایک برے کام کو لکھ لیتے ہیں۔ ملک علیہ السلام۔ ملک علیہ السلام جہنم کے دروازوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور آپ ملک علیہ السلام بہت ہی جلال والے ہیں اور جہنمیوں کے لیے کسی طرح کا رحم نہیں کرتے۔ رضوان۔ رضوان علیہ السلام جنت کے دروازوں کے پہرے دار ہیں جو جنت کے دروازوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ رضوان نام کے معنی ہی خوشی ہے۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے You could do anything.